السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو موضوع چل رہا ہے وہ خوف خدا میں رونا ہے۔ بندہ جب تک اللہ کی بارگاہ میں تنہائی میں رو کر توبہ وغیرہ نہیں کرتا، دعائیں نہیں مانگتا، تو پھر اس کی عبادتوں میں خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہوگا، اور وہ بغیر خشوع اور خضوع والی عبادتیں بیکار اور ضائع ہو جاتی ہیں۔ خشیت کی وجہ سے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ کی خشیت کی وجہ سے رونا اس قدر کیوں پسندیدہ ہے؟ تو بھائیو سنیے کہ اس قدر پسندیدہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز کہیں نہ ملتی ہو اس کی پرائز زیادہ بن جاتی ہے، ویلیو اس کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اگر بیرون ملک کی چیز ہو تو پھر اور بھی مہنگی ملنا شروع ہوگی، کیونکہ وہ امپورٹڈ چیز ہوتی ہے، اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک بندہ کوئی سیٹی خرید کر لایا، پوچھا گیا بھائی اتنا مہنگا کیوں خریدا ہے؟ تو جواب ملتا ہے جناب امپورٹڈ ہے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، زیادہ پیسے دے کر میں نے خریدا ہے۔ گویا دنیا کا دستور ہے کہ امپورٹڈ چیز کو زیادہ پیسے دے کر خریدتے ہیں۔ اب ذرا سنیے، جو گنہگار اور خطا کار کے آنسو ہیں یہ آسمان سے اوپر کی دنیا کے لیے امپورٹڈ چیز کی مانند ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتے عبادت کر سکتے ہیں لیکن ندامت کا رونا ان کو نہیں آتا اور رو نہیں سکتے، ان کو ندامت کے آنسو نہیں آتے، ان کو ندامت کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی کہ اوپر یہ جنس ان کو نہیں ہے، یہ نعمت وہاں نہیں ہے۔ لہذا جب کسی بندے کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو نکلتے ہیں تو فرشتے ان کو امپورٹڈ چیز کی مانند اٹھا کر اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ وہ آنسو کو موتی بنا کے شان کریمے نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ ایک مجذوب ایک شعر پڑھتے تھے، چہار چیز آوردہ ام شاہ ور گنج تو نیست، اے اللہ چار چیزیں میرے پاس ایسی ہیں جو تیرے خزانے میں بھی نہیں ہیں۔ لوگ سن کر حیران ہوتے کہ یہ مجذوب کیا کہہ رہا ہے، اس کو کیا کہنا چاہیے، یہ کیا آؤٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہے، یوں سمجھتے تھے۔ وہ بس یہی ایک ہی مصرع پڑھتے رہتے تھے۔ ایک نوجوان ان کے پیچھے لگ گیا کہ پوچھیں تو صحیح کہ آخر یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب اس نے پوچھا
کہ آپ یہ کیا سنا رہے ہیں، یہ 4 چیزیں جو اللہ کے خزانے میں نہیں ہیں وہ آپ کے پاس ہیں، یہ کیا باتیں ہیں، ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ تو انہوں نے ان کو بتانے کے لیے صاف انکار کر دیا، ادھر سے اصرار اور ادھر سے انکار ہوتا رہا، مگر کچھ لوگ لسوڑے کی گٹلی کی طرح ہوتے ہیں، ان سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، یہ بھی ایسے ہی پیچھے پڑ گیا، حتیٰ کہ اس مجذوب نے اپنا شعر مکمل پڑھ کر سنایا: چہار چیز آوردہ ام شاہ در گنج تو نیست، نیستی و حاجت و عذر و گناہ و آوردہ ہم، کہ میرے پاس نیستی ہے، آپ کے پاس نیستی نہیں ہے، میرے پاس محتاجی ہے، آپ کے پاس محتاجی نہیں ہے، میں عذر پیش کرتا ہوں، آپ کو کسی کے سامنے عذر پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور میں خطا کر بیٹھتا ہوں، اے پروردگار آپ کا خزانہ ان چیزوں سے خالی ضرور ہے نا۔ یہ وہی کرتے تھے، اللہ رب العزت کو ان کے اس شعر پر، اس اشعار کے اندر کہے ہوئے الفاظ پر ناز ہوتا تھا پروردگار کو، ماشاءاللہ۔ واقعی یہ ندامت کے آنسو ایسی چیز ہیں کہ جو اوپر کے خزانوں میں نہیں ہیں، اس لیے یہ اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ یوں سمجھیں کہ امپورٹڈ چیز کی طرح اللہ تعالیٰ ان کا خوب ریٹ لگاتے ہیں اور اسے اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں، تاکہ حشر کے میدان میں اس بندے کو اس کا اجر علیحدہ سے دینے کا جو ہے پروردگار ارادہ کر چکے ہیں۔ عین کے لفظ 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک چشمہ کے لیے قرآن مجید میں فرمایا عین یشرب بها المقربون، اور دوسرا چشم کے لیے یعنی آنکھوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چشمے سے بھی پانی نکلتا ہے اور چشم سے بھی پانی نکلتا ہے، لیکن دونوں کے پانی میں فرق بہت ہوتا ہے، جو چشمے سے نکلا وہ پانی کہلایا اور جو چشم سے نکلا وہ آنسو کہلایا۔ جو چشمے سے نکلا اس نے جسم کی پیاس بجھائی، اور جو چشم سے نکلا اس نے روح کی پیاس کو بجھایا۔ جو چشمے سے نکلا اس سے دنیا کے گلشن آباد ہوئے، اور جو چشم سے نکلا اس سے من کے گلشن آباد ہوتے ہیں۔ جو چشمے سے نکلا اس نے ظاہر کی گندگی کو دھو ڈالا، اور جو چشم سے نکلا اس نے من کی گندگی کو دھو ڈالا۔ جو چشمے سے نکلا اس نے دنیا کی آگ کو بجھا ڈالا، اور جو چشم سے نکلا اس نے جہنم کی آگ کو بجھا ڈالا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کیسا ہے؟ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے ابراہیم، تم تو اپنے دل کو دھو لیا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے ہیں، اے اللہ، پانی تو وہاں پہنچتا نہیں، میں اپنے دل کو کیسے دھوؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے خلیل، یہ دل دنیا کے پانی سے نہیں دھلتا، یہ تو ندامت سے نکلے ہوئے آنسوں سے دھلا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کاش ہمارا بھی کوئی ایک آنسو ایسا ہو جو ہمارے مالک کو پسند آ جائے۔ ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو۔ کوئی ایک معتبر آنسو ہی آنکھ سے نکال دیتے ہیں، تڑپ کے روتے ہیں، ندامت کے ساتھ روتے ہیں، اور مالک کو ترس آ جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں آگے فرمایا، وَعَيْنٌ بَاتَتْ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں رات کو پہرا دینے کے لیے جاگی۔ اللہ رب العزت ایسی آنکھ پر بھی جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں، سبحان اللہ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ اللہ کے لیے رونے والے بندے کو چھو نہیں سکتی جب تک کہ دودھ تھنوں میں واپس نہ چلا جائے، یعنی بکری جانور گائے کے تھن سے جو دودھ نکلتا ہے وہ تھن کے اندر واپس جانا محال ہے، نہیں جا سکتا۔ تو مثال اس کی دی گئی ہے کہ دودھ تھنوں میں واپس نہ چلا جائے تب تک پروردگار جو ہے اس بندے کے گناہوں کو جو ہے رونے سے اتنا اجر اس کو دیتے ہیں کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ جہنم کی آگ اس بندے کو ہرگز چھو نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ اب دودھ تو تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رونے والے بندے کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکے گی۔ اور آگے فرمایا، وَلَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ، اور جس جسم پر اللہ کے راستے کی مٹی لگ گئی ہو اس کے اوپر جہنم کی آگ جمع نہیں ہوگی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کو 2 خطروں سے زیادہ اور 2 نشانوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ ایک تو آنسوں کا وہ خطرہ جو اللہ کے خوف سے نکلا ہو، اور دوسرا خون کا وہ خطرہ جو اللہ کے راستے میں بہایا گیا ہو۔ اور جو 2 نشان ہیں وہ یہ ہیں، ایک وہ جو نشان اللہ کے راستے میں لگا ہوا، دوسرا وہ نشان جو اللہ کے فرائض ادا کرتے وقت لگے گا۔ جیسے بعض لوگوں کو التحیات میں بیٹھنے کی وجہ سے ٹخنوں پر نشان پڑ جاتے ہیں، گھٹنوں پر بھی نشان پڑ جاتے ہیں، سجدے کی جگہ عینی پیشانی پر نشان پڑ جاتا ہے۔ یہ فرض ادا کرتے ہوئے جو نشان پڑا، یہ میرے مالک کو بہت پیارا لگتا ہے، بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ آنسو زمین پر پہنچ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ آنکھیں بہہ پڑیں اور دل تڑپ گئے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد واعظ فرمایا، اور وہ بڑا مؤثر واعظ تھا۔ آنکھیں بہہ پڑی اور دل تڑپ گئے۔ ایک صاحب نے سن کر کہا، یہ تو کوئی الوداعی واعظ لگتا ہے، جیسے کوئی وصیت کے رنگ میں نصیحت کرتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور سنو اور عمل کرو، سنو اور مانو، اگرچہ تمہارا امیر کوئی حبشی ہی کیوں نہ ہو، تم میں سے جو کوئی لمبی عمر والا ہوا وہ میرے بعد امت میں بڑے اختلافات دیکھے گا، اور تم بدعات نئی نئی چیزوں سے بچو گے۔ وہ گمراہی ہے جو ایسا وقت پالے، اس کو چاہیے کہ وہ میری سنت پر بھی عمل کرے، اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت پر بھی عمل کرے۔ تم ان صحابہ کے عمل کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اس عمل کو ایک دم اس کے اوپر جم جاؤ، جڑ جاؤ۔ اب یہاں ایک نقطہ سمجھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے عمل کے لیے سنت کا لفظ ارشاد فرمایا وہ سنت الخلفاء الراشدین۔ یہ حدیث مبارکہ اس پر دلیل ہے،
اسی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہوا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت کی طرف سے اگر کوئی عمل ثابت ہو تو اس پر بھی ہمارا عمل جاری رہتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ آج کل انٹرنیٹ کا دین آ گیا ہے، وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم کسی کی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں 20 رکعت تراویح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدعت ہے۔ اب ان کا مبلغ علم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمل کو سنت کا نام دیں، اور یہ انٹرنیٹ سے دین سیکھنے والا اور سکھانے والا اس کے عمل کو بدعت کہتا ہے۔ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمتقی النار۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کتنا پیارا سوال پوچھا، ٹو دی پوائنٹ سوال کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسوؤں کے ذریعے، جس آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نکلتا ہے، اس آنکھ کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکے گی۔ سبحان اللہ، کتنی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بتایا گیا۔ لیکن اگر آج ہماری آنکھوں کے چشمے خشک ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا الارم ہے، خطرے کا نشان ہے، اور اگر کوشش کے باوجود بھی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے تو فَإِنَّهَا مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ، یہ عظیم مصیبت ہے، بہت سخت مصیبت ہے۔ بھائیو، عزیزو، دوستو، بزرگوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر اگلی کڑی، اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سنتوں پر چلنے والے بندے بنائے۔ اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں کے اندر ایسا جم جائے کہ ہر دعا میں، ہر نماز میں ہمارے آنسو نکل پڑے اللہ کے ڈر اور خوف سے، اور پروردگار اسے ذریعہ بنا کر ہمیں جہنم سے چھٹکارا اور جنت میں داخل ہونے والے بندے بنائے۔ پروردگار مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔